الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے اس میں ہم 3 چیزوں کا ذکر کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ کہ کیا بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ قرابت داروں اور غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شعبان کا مہینہ آیا تھا تو آپ نے اس میں ایک خاص خطبہ ارشاد فرمایا تھا. تو اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ کیا بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں. اس بارے میں جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی کفالت فرض ہوتی ہے، جیسے والدین ہیں یا اولاد ہیں یا دادا دادی ہیں یا پوتا پوتی نواسہ نواسی ہیں، جن کی کفالت فرض ہوتی ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جہاں پہ ہمیں ذمہ دار اور جو ہے وہ بریڈ ارنر بنایا گیا ہے، ذمہ داری دی گئی ہے معاشی، وہاں پہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ ایک مزدور ہے، اس سے ہم مزدوری کرواتے ہیں، تو اب اس کی جو ہے وہ اجرت یا دیہاڑی یا ڈیلی ویجز جو ہے وہ ڈیلی ویج ہم پر جو ہے نا وہ لازم ہے. اب اگر اس کی 1500 روپے اجرت بنی ہے تو ہم اس اجرت کو زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے، اس کو ہمیں غیر زکوٰتی فنڈ سے دینی ہوگی. اصولی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی کفالت ہم پر فرض ہے ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کو ہم زکوٰۃ سے جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں قرآن کریم ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے. قرآن کریم میں تقریباً 9 مقامات پہ یہ بات آئی ہے کہ جب تم دو تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ قرابت داروں کو دو. اس میں سب سے پہلے ہی قرابت داروں کا ذکر ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. یعنی بتایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو اور مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا
اور اس نے نیک اعمال کیے، اور مال کو اس نے دیا محبت کے باوجود اقربا کو، قرابت داروں کو۔ تو قرآن کریم جب دینے کی بات کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہی بات کرتا ہے کہ تم قرابت داروں کو دو، یعنی رشتہ داروں کو دو۔ رشتہ داروں کو دینے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم صحیح مستحق تک اپنی بات یا اپنی زکوٰۃ یا اپنی خیرات جو ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کے حالات کا اچھی طرح علم ہوتا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، ہمیں تو نہیں معلوم چلتا کہ اس کے گھر میں کتنا مال ہے۔ تو گاہے بگاہے ہمیں خاندان والوں کے اور قرابت داروں کے جو ہے وہ حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی سب سے پہلے یہی بات کہی ہے کہ قرابت داروں کو دو، اور قرابت داروں کو دینے کا قرآن کریم سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دوہرا اجر ہے۔ ایک اجر تو یہ کہ ہم اپنا ایک فرض ادا کر رہے ہیں، ایک جو ہے وہ ہم خدا کی طرف سے جو فریضہ ہے زکوٰۃ کا وہ ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا اجر جو ہے وہ قرابت داروں کو دے رہے ہیں، اس آیت پہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو قرابت داروں کو دینے کے لیے دوہرا اجر محسوس ہوتا ہے کہ جی دوہرا اجر ہے۔ پھر قرآن کریم غیر مسلموں کے حوالے سے ہمیں تلقین کرتا ہے کہ جہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں کہ تم زکوٰۃ کیٹیگری کے حساب سے کن لوگوں کو دو، تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ تم فقیر کو دو اور تم مسکین کو دو، اور زکوٰۃ کا کام کرنے والوں کے لیے زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلب مقصود ہے، یعنی وہ غیر مسلم جن کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام سے قریب آئیں، تو ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ ان کو دی جا سکتی ہے، تاکہ وہ جب آپ ان کو کوئی ہدیہ دیں گے یا آپ ان کی کفالت کریں گے تو ان کے دماغ میں، دل میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو یہ تفریق نہیں کرتا بلکہ معاشرے میں ہر فرد کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، یعنی یہ انسانیت کا مذہب ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب مال غنیمت تھا تو اس میں سے بھی جو مدینے کے باسی یہ شہری لوگ تھے، اس میں ہمیں معلوم ہے کہ یہودی بھی شامل ہیں اور نصارہ بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی۔ تو جاتا تھا کہ کون غریب ہے، کون جو ہے وہ مستحق ہے، کس کے گھر میں جو ہے نا وہ کمانے والا نہیں ہے، یا کون جو ہے وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اپنا جو ہے وہ روزگار خود حاصل کر لے۔ تو وہ جو معیار تھا وہ غربت تھی، کہ فقیر ہونا تھا، اس کا مسکین ہونا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم جو ہے وہ زکوٰۃ مسلمان کو دو اور غیر مسلم کو نہ دو۔ اب ہمارے معاشرے میں بھی بالکل اسی طرح، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، ہمارے مسیحی بھائی بھی ہیں، اور ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں۔ تو جب ضرورت مند کوئی آ جائے، یا ہم کبھی کسی کو دینے کے لیے نکلیں راشن یا کچھ پیسے یا کچھ اناج، تو اس میں ہم یہ فرق نہ تلاش کریں، یہ چیز نہ تلاش کریں کہ کون مسلم ہے کون مسلم نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور خیرات دینے سے جو ہے وہ مال بڑھتا ہے، اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھاؤ، یعنی صدقہ و خیرات کرو، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ تو رمضان کا عام طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، تو اب چونکہ پوری دنیا کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے دینے کے لیے، بلکہ شروع کر دینا چاہیے۔ اور رمضان کی بات چلی ہے تو اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور ایک برکت والا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اور اس کی رات کی جو نوافل ہیں اس کو نفل قرار دیا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جس کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں اور اپنے ماتحتوں پر نرمی کرو، اور خیال رکھو کہ ان کا
روزہ ہے، اور فرمایا کہ رمضان میں جو نیکی ہے اس کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ اس کے میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، جو کہ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور یہ کتاب جو ہے وہ فرق کرنے والی ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، جس میں ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں، اور جس کے اندر ہم یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تھی ہمیں، کہ جب دل چاہتا تھا فریج کھول کے کھا لیتے تھے، جب دل چاہتا تھا پانی پی لیتے تھے، جب دل چاہتا تھا جو ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے تھے، مگر اب ہم اللہ کے حکم کے لیے جو ہے وہ رکے ہیں کھانے پینے سے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہو۔ انسان کو جسمانی طور پہ کمزور کیا جاتا ہے، اس لیے تو رمضان المبارک کے بارے میں غلط فہمی ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں، خصوصاً پاکستان کے کلچر میں، اس کو فوڈ فیسٹیول جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، لہٰذا لوگ رمضان کی تیاری جو ہے وہ راشن اسٹور کر کے، ریزرو کر کے، اور یہ جو ہے وہ افطاری کی چیزیں لے کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں شاید ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، یہ رمضان مبارک میں ہمارے کلچر میں عام طور پہ لوگ ویٹ گین کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ وزن بڑھاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکیں۔ یہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم سحری کے اندر دگنا کھا لیں اور افطاری کے اندر دگنا کھا لیں، اور جو پورے سال ہم پکوڑے اتنے نہیں کھاتے جتنے ہم رمضان میں کھا لیتے ہیں۔ تو یہ اس کو فوڈ فیسٹیول نہ بنائیں، بلکہ جو ہے وہ روزے کا اصل مقصد جو ہے اس کی جو روح ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اور ایک ایسی روحانی صلاحیت پیدا ہو، ایک روحانی طاقت پیدا ہو کہ جو ہمیں نیکیوں پر کھڑا کرے اور ہمیں برائیوں سے روکے، ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں مشکلات پر صبر کس طرح کرنا ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے، اگر بھوک پیاس لگے تو اس میں ہمیں کس طرح صبر کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں ہماری اس میں تربیت ہوگی۔ مسلمانوں کے اخلاق کے حوالے سے قرآن کریم نے بہت جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فاسق تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اور یہ فرمایا کہ کسی قوم کا یہ مرد و مذاق نہ اڑاؤ، عورتوں کو بھی کہا کہ تم مذاق نہ اڑاؤ، اور کسی کے برے القاب نہ رکھو، اور برا لقب رکھنا یا کسی کا کوئی چڑ رکھنا یہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ اور پھر فرمایا اے ایمان والو، بہت زیادہ سوچنے سے اور گمان کرنے سے لوگوں کے بارے میں بچو، اور بعض گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہیں، یعنی آدمی کچھ کرتا تو نہیں، صرف سوچتا ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، بعض سوچیں اور بعض تھاٹس جو ہیں وہ گناہ ہیں، لہذا تجسس نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد ایک عورت سے، اور تمہیں جو خاندانوں کے اندر اور قبیلوں کے اندر ہم نے تقسیم کیا ہے وہ صرف تعارف کے لیے کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک مکرم اور باعث عزت وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ خطبے کا دوسرا حصہ ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے جو ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور اسی سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اسی پہ ہم توکل کرتے ہیں۔
اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے اعمال کے اثرات سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور بندے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے جو کہ دھتکارا ہوا ہے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کی رحمت اور شفقت ابدی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکم دیتا ہے ہر معاملے میں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور یہ حکم دیتا ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور ہمیں روکتا ہے فحاشی سے، بری باتوں سے، منکرات سے اور خدا کے خلاف بغاوت کرنے سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ چیزیں ہم سب کو نصیحت کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں واعظ کیا جاتا ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم آپ سے ہی جو ہے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ بے شک آپ ہر وقت سننے والے ہیں اور ہر چیز کے جاننے والے ہیں، اور ہم آپ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں کہ بے شک اے اللہ آپ توبہ کو قبول کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ اور اے اللہ یہ جو پوری دنیا میں ایک آزمائش آئی ہوئی ہے جس سے ہر شخص اپنی جگہ پریشان ہے، کاروباری بھی پریشان ہے، مزدور بھی پریشان ہے، یہ جو آزمائش آئی ہوئی پوری دنیا کے انسانوں پر آئی ہوئی ہے، یا اللہ اس سے صبر کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی اور نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر حالات کے اندر اور اس حالت کے اندر بھی ہمیں صبر کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس میں جو مشکلات آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو جھیلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد، اور آخر میں ہم درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ پر اور ان کے ماننے والوں پر۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمعے کی نماز کی تیاری۔ اقامت دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صف اہتمام کے ساتھ درست فرما لیجیے اور مل مل کے کھڑے ہو جائیے، درمیان میں بالکل بھی خلا نہ چھوڑیے، کندھے سے کندھا ملا لیجیے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بہترین عطا فرما اور آخرت میں بہترین عطا فرما. اور اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب سے وہ کام کروا جن کاموں سے آپ راضی ہوتے ہیں. یا اللہ ان کاموں سے بچا جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما. یا اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرما. ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما. ان کی سنتوں سے محبت عطا فرما. ان کی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قیامت تک کے لیے اب واحد ایک ہدایت ہے قرآن کریم. اے اللہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ جو آزمائش کورونا کی صورت میں پوری دنیا میں آئے گی یا اللہ اس کو جلد سے جلد ختم فرما. یا اللہ تمام انسانیت کو اس سے محفوظ فرما. جو لوگ اس میں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جو لوگ دیگر امراض کے اندر مبتلا ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی درجات کو بلند فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو میرے رسنے کو کرم سے پورا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک